یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لیے اردو نوٹس ویب سائٹ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ کتاب بہارستان اردو، سبق نمبر 4 عبرت۔ مشق کا سوال نمبر 3، سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1، پنڈت چندردھر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ پنڈت چندردھر اپنے پیشے سے اس لیے بیزار تھے کیونکہ 15 روپے کی تھوڑی سی تنخواہ میں ان کا گزر بسر اچھے سے نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان سے کم تنخواہ لینے والے داروغہ جی اور منشی جی ان کے مقابلے میں اچھی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ وہ رشوت کی کمائی سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ نمبر 2، داروغہ جی کا پنڈت چندردھر کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ داروغہ جی کا پنڈت چندردھر کے ساتھ خود غرضی کا برتاؤ تھا کیونکہ وہ ان کے گھر کبھی کبھی تھوڑی سی سبزیاں یا دودھ بھیج دیتے تھے، لیکن اس کے بدلے میں پنڈت جی کو ان کے بچوں کو پڑھانا پڑتا تھا۔ نمبر 3، دوران سفر داروغہ کے ساتھ پیش آیا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ پنڈت جی اور داروغہ جی ریل کے ایک ڈبے میں سوار ہوئے۔ وہ جس کمرے میں گئے وہاں 4 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ داروغہ جی نے انہیں جگہ دینے کے لیے کہا، لیکن ان میں سے ایک نے داروغہ جی کے ساتھ بدتمیزی کی اور کہا کہ یہ تھانہ نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے زبان سنبھال کر بات کرو۔ تم وہی داروغہ ہو جس نے مجھ پر چھپ کر چیزیں بیچنے کا الزام لگایا تھا اور رشوت کے طور پر مجھ سے 25 روپے لیے تھے۔ ان دونوں میں مزید تلخ کلامی ہو رہی تھی کہ ساتھ ہی بیٹھے دوسرے مسافر نے بھی داروغہ جی سے کہا کہ تم نے میلے میں مجھے ڈنڈے سے مارا تھا، میں وہ مار بھولا نہیں ہوں، اگر تم نے زیادہ باتیں کی تو میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے گا اور میں اس دن کا بدلہ لے لوں گا۔ پنڈت جی نے یہ حالات دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ اگلے اسٹیشن پر داروغہ نے اپنی بیوی بچوں کو اس ڈبے سے اتارا۔ ان 2 مسافروں نے داروغہ جی کا سامان باہر پھینک دیا اور جب گاڑی سے اترنے لگا تو اسے زور سے دھکا دیا اور وہ پلیٹ فارم پر گر پڑا۔ نمبر 4، کرپا شنکر نے پنڈت جی، داروغہ جی اور منشی جی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب: کرپا شنکر پنڈت جی کا ایک پرانا شاگرد تھا۔ اس نے پنڈت جی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا۔ کرپا شنکر نے پنڈت جی کو کہا کہ میرا بڑا سا مکان خالی ہے، آپ چلیے اور وہاں آرام سے رہیے۔ وہ لوگ کرپا شنکر کے گھر چلے گئے جہاں انہیں بڑی عزت و احترام سے کھانا پانی میسر ہوا۔ نمبر 5، پنڈت چندردھر کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کس طرح ہوا؟ جواب: پنڈت جی نے سفر کے دوران بیتے ہوئے اپنے تمام واقعات پر غور کیا۔ ریل گاڑی میں داروغہ جی کا حشر، ہسپتال میں منشی جی کی حالت اور پھر کرپا شنکر کا احترام و محبت بھرا سلوک۔ کرپا شنکر کا اپنے استاد کے تئیں عزت و احترام دیکھ کر پنڈت جی کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوا۔ نمبر 6، اس افسانے کا نام عبرت کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب: استاد کے قابل احترام پیشے سے آمدنی کی کمی کے سبب پنڈت چندردھر کو اپنے پیشے سے چڑ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا پیشہ بدلنے کے لیے جتن کرنے لگتے ہیں، اور وہ اپنے ہمسائے داروغہ جی اور منشی جی کی عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر ان پر رشک کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ایسا محکمہ مل جائے جہاں 4 پیسے ہوں۔ لیکن جب سفر کے دوران وہ ان دونوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ان سے ان کی رشوت خوری کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، تو انہیں عبرت ہوتی ہے کہ اپنے پیشے کے بارے میں ان کی سوچ اب تک کس قدر غلط تھی۔ چنانچہ اسی لیے اس افسانے کا نام عبرت رکھا گیا ہے، جو بالکل صحیح عنوان ہے۔ مشق کا سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباس پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھیے۔ داروغہ جی نے منشائن سے روپے مانگے، تب اسے بکس کی یاد آئی، چھاتی پیٹ لی، روپے اسی میں رکھے تھے۔ داروغہ جی واجبی خرچ لے کر چلے تھے۔ کسی طرح 10 روپے نکال کر چوکھے لال کی نظر کیے، انہوں نے دوا دی۔ دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا مگر رات کو کچھ طبیعت سنبھلی۔ دوسرے دن پھر دوا کی ضرورت ہوئی۔ داروغہ نے بہت منت کی لیکن چوکھے لال نے ایک نہ سنی۔
آخر منشائن کا ایک زیور جو 24 روپے سے کم کا نہ تھا بازار میں بیچا گیا۔ تب چوکھے لال نے دوا دی، شام تک منشی جی چنگے ہو گئے۔ نمبر 1، منشائن کیوں چھاتی پیٹنے لگی؟ چوکھے لال جب داروغہ جی سے منشی کے علاج کے سلسلے میں 10 روپے مانگ رہا تھا تو داروغہ جی نے منشائن سے پیسے دینے کو کہا اور منشائن چھاتی پیٹنے لگی کیونکہ پیسے اس ٹرنک میں تھے جو ریل کے ڈبے میں رہ گیا تھا۔ نمبر 2، منشائن کا زیور کیوں بیچا گیا؟ منشائن کا زیور اس لیے بیچا گیا کہ چوکھے لال کو منشی جی کے علاج کے سلسلے میں فیس دی جا سکے۔ نمبر 3، اوپر دی ہوئی عبارت میں یہ الفاظ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مؤنث؟ یاد، نظر، دوا، منت۔ اس عبارت میں یہ چاروں الفاظ مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 4، اقتباس میں موجود درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیں۔ نظر کرنا یعنی تحفہ دینا، ایک نہ سننا یعنی کوئی بات نہ ماننا، چھاتی پیٹنا یعنی دکھ اور پریشانی کا اظہار کرنا، آفاقہ ہونا یعنی روگ یا مرض کا کم ہونا۔ نمبر 7، اوپر دی ہوئی عبارت کا ما حاصل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ اقتباس پریم چند کے افسانے عبرت سے لیا گیا ہے۔ اس میں پریم چند منشی بیج ناتھ کی بیماری اور کمپاؤنڈر چوکھے لال کے اس کے ساتھ کیے گئے سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منشی جی کو بیماری کی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں کے کمپاؤنڈر چوکھے لال نے ان کو پہچان لیا۔ اس کو یاد آیا کہ یہ تو وہی منشی ہے جو مجھ سے لگان داخل کرتے وقت اپنی رشوت وصول کرتا تھا۔ اس لیے چوکھے لال نے بھی موقع جان کر کہا کہ پہلے فیس لاؤ اور پھر میں تمہارا علاج کروں گا۔ داروغہ جی کے پاس بھی اپنے ضروری خرچ سے زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے داروغہ جی نے منشائن سے پیسے مانگے تو وہ چھاتی پیٹنے لگی کیونکہ پیسے تو اسی ٹرنک میں رہ گئے تھے جو ریل کے ڈبے میں رہ گیا تھا۔ چنانچہ داروغہ جی نے 10 روپے چوکھے لال کو دیے اور اس نے دوائی دی۔ رات تک منشی جی کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اگلے دن دوائی لینے کے لیے منشائن کا ایک زیور بیچنا پڑا اور تب چوکھے لال نے دوائی دی اور شام تک منشی جی تندرست ہوئے۔ مشق کا سوال نمبر 8، افسانہ عبرت پڑھنے کے دوران آپ کو کس موقع پر دکھ محسوس ہوا؟ افسانے کے شروع میں جب پنڈت چندردھر اپنے پیشے سے اکتاہٹ اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور رشوت لینے والے ملازموں اور ان کے محکوموں کو بہتر سمجھتے ہیں اور استاد کے پیشے کو گھٹیا سمجھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ افسانہ عبرت پڑھتے وقت آپ کو کس موقع پر ہمدردی پیدا ہو گئی؟ جب منشی جی کی بیوی اپنے شوہر کی بے تحاشا شراب نوشی کے بعد اس کے ساتھ ایک اسٹیشن پر اترنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے اور اس کا ٹرنک پریشانی کی حالت میں ریل کے ڈبے میں ہی رہ جاتا ہے جس میں اس کے پیسے بھی تھے، تو اس سین کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں منشی جی کی بیوی منشائن کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ افسانہ عبرت پڑھنے کے دوران آپ کو کس موقع پر ہنسی آ گئی؟ داروغہ کے ساتھ ریل کے ڈبے میں 2 آدمی جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کے طریقہ گفتگو پر ہنسی آ جاتی ہے، اور پنڈت جی کی گھبراہٹ دیکھ کر بھی ہنسی آتی ہے جب وہ سوچتے ہیں کہیں گیہوں کے ساتھ گن بھی نہ پس جائیں۔ مشق کا سوال نمبر 9، آپ کو کون سا کردار زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ داروغہ یا منشی جی؟ داروغہ یا پنڈت جی؟ منشی جی کے مقابلے میں داروغہ جی کا کردار زیادہ پسند آیا کیونکہ اگرچہ وہ بھی اچھے انسان نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ سفر کے دوران شراب نوشی نہیں کرتے۔ ریل کے ڈبے میں ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ان کے اہل و عیال بھی بے عزتی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن منشی بیج ناتھ کے اہل و عیال کو منشی جی کی وجہ سے جو بے عزتی اٹھانی پڑتی ہے اور ان کی بیماری کی وجہ سے جو پریشانی جھیلنی پڑتی ہے وہ حد سے زیادہ ہے، اور وہ بلا وجہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ بے تحاشا شراب پی کر خود اپنے آپ کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں داروغہ جی کا کردار
زیادہ مزیدار اور دلچسپ ہے۔ مشق کا سوال نمبر 10، ان کرداروں کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ کرپا شنکر۔ کرپا شنکر پنڈت جی کا ایک پرانا شاگرد تھا۔ وہ ایک با اخلاق اور فرما بردار شخص تھا۔ اس نے پنڈت جی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ وہ پنڈت جی کی ہر بات سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس افسانے میں کرپا شنکر کا کردار ایک بہترین کردار ہے۔ نمبر 2، چوکھے لال۔ چوکھے لال ایک ہسپتال میں کمپاؤنڈر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ منشی کو احساس دلاتا ہے کہ رشوت لینے والے کو بھی کبھی کسی کے پاس کام پڑتا ہے۔ چوکھے لال اپنی ڈیوٹی پر ہو کر بھی منشی بیج ناتھ سے رشوت کے 10 روپے مانگتا ہے۔ نمبر 3، پنڈت جی۔ پنڈت جی ایک پرائمری اسکول میں استاد کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ وہ ایک شریف طبیعت انسان تھے۔ ان کو افسانے کے آخر میں اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کبھی کسی سے رشوت نہیں لیتے تھے۔ داروغہ جی اور منشی جی ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ سبق کا سوال نمبر 12، گرامر۔ وہ لفظ جس سے اسم کی برائی، بھلائی، خاصیت یا کیفیت ظاہر ہو جائے صفت کہلاتا ہے، اور جس اسم کی برائی، بھلائی بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے۔ مثلا خوبصورت پھول، اچھا آدمی، محنتی لڑکا۔ ان تینوں میں خوبصورت، اچھا اور محنتی صفت ہیں، جبکہ پھول، آدمی اور لڑکا موصوف ہیں۔ مرکب توصیفی وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ فارسی اور عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثال دیکھ کر مرکب توصیفی بنائیں۔ چالاک صفت، کوا موصوف۔ چالاک کوا مرکب توصیفی۔ سفید صفت، گھوڑا موصوف۔ سفید گھوڑا مرکب توصیفی۔ سرخ صفت، اونٹ موصوف۔ سرخ اونٹ مرکب توصیفی۔ اونچا صفت، درخت موصوف۔ اونچا درخت مرکب توصیفی۔ ٹھنڈا صفت، پانی موصوف۔ ٹھنڈا پانی مرکب توصیفی۔ کورا صفت، کاغذ موصوف۔ کورا کاغذ مرکب توصیفی۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔